औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 105 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 106। उन्वान है फरमान रवाओं को दावती खतूत। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हौलनाक मंजर देखकर हजरत उमर बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथी ने पूछा, अब क्या राय है? हजरत उमर बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, मेरी राय है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाएं और इस सानहे की खबर दें। इस पर उनके साथी ने फरमाया, मगर जिस जगह मंजर बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा आदमी शहीद हो चुका है, मैं वहां से अपनी जान बचाकर नहीं जाऊंगा। अच्छी बात है, मैं भी तैयार हूँ। अब दोनों ने तलवारें सौंत लीं, दुश्मन को ललकारा और उनसे जंग शुरू कर दी। आखिरकार हजरत उमर बिन उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो गिरफ्तार हो गए, जबकि उनके साथी सहाबी शहीद हो गए। आमिर बिन तुफैल की माँ ने एक गुलाम आज़ाद करने की मन्नत मान रखी थी। उसने अपनी माँ की मन्नत पूरी करने की खातिर उमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। सारे सहाबा गमगीन हो गए। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन तुफैल के लिए बद्दुआ की। बद्दुआ के नतीजे में वो ताउन के मर्ज में मुब्तला होकर हलाक हो गया। बहरे माउना की लड़ाई की ख़ास बात यह है कि इन शहीद होने वाले सहाबा में हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। जब ये शहीद हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी नाश को ऊपर उठा लिया। उनकी लाश फिर ज़मीन पर उतार दी गई। उन्हें कत्ल होने वालों में तलाश किया गया, लेकिन उनकी लाश ना मिली। यह बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमिर बिन फ़हीरा की लाश को फरिश्तों ने दफन किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से इतना सदमा हुआ था कि मुसलसल 1 माह तक सुबह की नमाज में दुआए कनूते नाजला पढ़ते रहे और बैरे मौना पर शहीद किए जाने वाले सहाबा के कातलों के हक में बद्दुआ करते रहे। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या रजी के कातलों के हक में भी बद्दुआ फरमाते रहे। ग़ज़वा तबूक के बाद सराया भेजे जाने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर तरफ से वफ़द आने लगे, यानी लोग वफ़दों की शक्ल में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। एक रोज़ बनी हनीफा का वफ़द आया, उसमें मुसलमा कज़ाब भी था। इन लोगों ने इस शख्स को कपड़ों में ढांप रखा था। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूर की टहनी थी। टहनी के सिरे पर कुछ पत्ते भी थे। मुसलमा ने आपके नज़दीक आकर कहा, आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लीजिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेहुदा बात के जवाब में इरशाद फरमाया, अगर तू मुझसे ये टहनी भी मांगे तो मैं तो तुझे ये भी नहीं दे सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आमद से पहले ये सहाबा इकराम से फरमा चुके थे कि मैंने देखा है कि मेरे हाथ में सोने के 2 कंगन हैं। अल्लाह ताला ने ही मुझे वही की कि इन पर फूंक मारे। मैंने फूंक मारी तो दोनों कंगन उड़ गए।
اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ دو کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ دو جھوٹے طلحہ اور مسلمہ تھے۔ طلحہ تو یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا تھا اور مسلمہ امامہ کا۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا، واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نبوت میں حصے دار بنا لیا ہے۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں اوٹ پٹانگ قسم کے عربی جملے بولنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اس روح سیاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا، مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ روئے زمین اللہ کی مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔ در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط دو قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا، کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا، ہاں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ کذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا، لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ادھر کسریٰ پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی تھیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا، تمہارا برا ہو، یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے ہیں؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں وہ بولے، ہمارے پروردگار کسریٰ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، وہ فلاں مہینے اور فلاں دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا، اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسریٰ کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا، اگر وہ نبی ہیں تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے اسی دن اسے قتل کر دیا جس کی پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا۔ تخت سے اتر کر زمین پر آ بیٹھے اور اسلام قبول کیا۔ پھر ہاتھی دانت کی صندوقچی منگوا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھا۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام ایک اور خط بھی لکھوایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیں۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یہ دونوں خط حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔